الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے ایک مہینہ یعنی رمضان المبارک ان کے باطنی اور روحانی تربیت کے لیے اتارا ہے اور بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے تعلق کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جب ان کے موت کا وقت قریب ہوا تو رو رہے تھے. صحابہ نے پوچھا کہ موت کے ڈر سے رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بلکہ سخت دھوپ اور گرمی کے موسم میں جب میں روزہ رکھتا تھا اور پیاس شدید تر مجھے لگتی تھی تو اللہ کی محبت کی وجہ سے میں پانی پینے سے رک جاتا تھا اور پیاس کی شدت پہ صبر کرتا تھا. اب یہ موت کا وقت قریب ہے تو جو مزہ مجھے پیاس کی شدت میں صبر کرنے پر ملتا تھا اب اس موت کے بعد وہ مزہ مجھے نہیں ملے گا. اس پر مجھے رونا آ رہا ہے اور افسوس ہو رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا چیز آپ کو محبوب ہے؟ انہوں نے کہا سخت گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا یہ مجھے محبوب ہے. تو یہ روزہ ایمان والوں کے لیے ایک نئی زندگی لے کر آتا ہے. ان کی تربیت کا مہینہ ہوتا ہے. کیا تربیت؟ سخت بھوک لگی ہو، سخت پیاس لگی ہو، نفسانی خواہشات ہو، کھانا بھی حلال اور پینا بھی حلال اور بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی حلال، لیکن رمضان کے روزوں کی وجہ سے یہ تینوں حلال چیزیں ایک ایمان والا ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور خوف کی وجہ سے کہ اگر ہم نے کھانا کھا لیا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، اگر پانی پی لیا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، ہم نے شہوت پوری کر لی تو اللہ کا حکم ٹوٹ جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال چیزوں کو بندوں سے روک کر یہ تربیت کی کہ اس مہینے میں حلال چیزوں سے رکنا جب تمہارے لیے آسان ہو گیا روزے کی برکت کی وجہ سے، اللہ کی خوف کی وجہ سے، تو اس مہینے کے علاوہ باقی جو 11 مہینے کی زندگی ہے اس میں تم حلال نہیں بلکہ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روکو.
حلال چیزوں کو اللہ نے اجازت دے دی اور حرام چیزوں سے بقیہ مہینے میں رکنے کا حکم دیا کہ جب تم حلال چیزوں سے رک سکتے ہو تو حرام چیزیں اس سے تو بدرجہ اولا تم رک سکتے ہو. تو یہ تربیت کا مہینہ ہے. اس مہینے کی بڑی عظمت ہے، بڑی عظمت ہے. جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی امید پر روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو گناہ اس سے ہو چکے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ صغیرہ گناہ نمازوں سے، روزوں سے، صدقہ سے، حج سے، عمرہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی معاف فرما دیتے ہیں. اور جو بڑے گناہ ہوتے ہیں اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختیار ہے. بندے کا جذبہ، بندے کی فکر، اس کی ندامت اور گناہ کی وجہ سے افسوس اور شرمندگی اور رسوائی، اپنے آپ کی ذلت جو محسوس کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس فکر کی وجہ سے اور ندامت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کبائر کو بھی، بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. بلکہ کچھ واقعات تو ایسے ملتے ہیں کہ حقوق العباد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی نیت اور افسوس اور اس کی فکر کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں. حدیث پاک میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے جو آپ حضرات سن چکے ہیں کہ ایک شخص نے 99 لوگوں کا قتل کیا. بس کسی بات پر اس کو افسوس ہوا، فکر ہوئی کہ مجھے ان گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، میں نے بہت غلط کیا، آخرت میری تباہ ہو گئی، اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے، اس گناہ سے مجھے توبہ کرنا چاہیے. توبہ کے عزم، ارادہ اور نیت سے گھر سے نکلا اور جا کر اپنے سمجھ سے کسی دیندار سے پوچھا کہ میں آج تک اتنا قتل کر چکا ہوں تو کیا میرے لیے اللہ کے دربار میں توبہ کی گنجائش ہے؟ کیا اللہ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ناس ہو تمہارا، برباد ہو جاؤ، اتنے سارے گناہ تم نے کر لیے، کہاں تمہاری توبہ کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ بس اس کا پچھلا خون اور بھڑکا اور اس نے ان کو بھی قتل کر دیا. 100 پورے ہو گئے. لیکن وہ فکر جو اس کے اندر تھی توبہ کی کہ مجھے توبہ کرنا چاہیے، میری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، اللہ ناراض ہیں، یہ فکر اس کی بڑھتی گئی. وہ آگے بڑھا کہ کسی سے جا کر ملے اور اس کے ہاتھ پر توبہ کرے. کچھ لوگوں نے بتایا کہ فلاں بستی، وہاں اللہ والے رہتے ہیں، وہاں جاؤ اور تمہارے توبہ کی کوئی نہ کوئی شکل ضرور نکالیں گے. وہ شخص چلا اور راستے میں اس کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا تو جہنم میں لے جانے والے فرشتے اور جنت میں لے جانے والے فرشتے دونوں حاضر ہوئے. یہ کہتے تھے کہ اس کو جہنم میں لے جائیں گے اس لیے کہ اس کی پچھلی زندگی گناہوں میں گزری ہے، اور جنت والے فرشتے کہتے تھے کہ اس کو جنت میں لے جائیں گے اس لیے کہ توبہ کے ارادے سے نکلا ہے. فرشتوں میں آپس میں بحث و مباحثہ ہوا اس شخص کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فیصلے کے لیے فرمایا کہ اس شخص کی زمین جہاں سے چلا ہے اور جہاں یہ جانا چاہتا ہے پیمائش کی جائے، ناپی جائے. جہاں جانا ہے اگر وہ زمین قریب ہے تو اس کی لاش کو جنت والے فرشتے لے جائیں، اور اگر جس بستی سے چلا ہے وہی جگہ قریب ہے تو جہنم والے فرشتے لے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو جہاں پر توبہ کے لیے جا رہا تھا
اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دیا اور پیمائش کے بعد وہ جگہ کم نکلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت والے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو تم لے جاؤ۔ کس بنیاد پر یہ فیصلہ ہوا؟ اس کے اندر گناہوں کی ندامت حد درجہ ہو چکی تھی، حالانکہ یہ حقوق العباد ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حسرت اور فکر اور غم اور ندامت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جنت میں جانے کا فیصلہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں اس شخص کو جو ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید پر روزہ رکھتا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے نئی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی امید پر رات میں قیام کرتا ہے، یعنی تراویح پڑھتا ہے 20 رکعت۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نماز کو شروع کیا تو صحابہ کرام کا ایک مجمع جمع ہو گیا۔ آپ نے نماز پڑھائی، دوسرے دن آپ نے پھر نماز پڑھائی اور مجمع بڑھ گیا، تیسرے دن آپ نے نماز پڑھائی، مجمع اور زیادہ ہو گیا صحابہ کرام کا۔ چوتھے دن صحابہ کرام مسجد میں جمع تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں تھے اور وہیں سے منظر دیکھ رہے تھے۔ اس رات آپ باہر تشریف نہیں لائے۔ صبح فجر میں جب آپ تشریف لائے تو نماز کے بعد آپ نے کہا کہ تم لوگوں کا انتظار اور شوق میں دیکھ رہا تھا، مجھے خوف اس بات کا ہوا، اندیشہ اس بات کا ہوا کہ تمہارے شوق کو دیکھ کر کہیں یہ نماز اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر فرض نہ کر دے۔ امت پر کتنے مہربان تھے، تمہارے شوق کو دیکھ کر۔ صحابہ کرام کی زندگی عبادتوں ہی میں گزری ہے، 24 گھنٹے کی زندگی عبادت میں گزرتی تھی۔ تمہارے شوق کو دیکھ کر مجھے یہ خدشہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کو تمہارے اوپر فرض نہ کر دے، اس لیے میں باہر نہیں آیا۔ 3 دن آپ نے یہ نماز پڑھائی، چوتھے دن آپ نے نماز نہیں پڑھائی بلکہ حکم دیا کہ تم اپنے گھروں میں پڑھا کرو۔ ایسے ہی جب معراج میں آپ تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ہدیہ دیا، اور وہ بھی 50 وقت کی نماز کا۔ جب آپ نماز کا تحفہ لے کر واپس ہو رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے آپ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر نمازوں کی تعداد کم کراتے رہے، یہاں تک کہ یہ نماز 5 وقت کی فرض ہمارے اوپر اور امت کے اوپر ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے محبوب، میں اپنے امت کو دیکھ چکا ہوں، 2 وقت کی نماز پابندی سے نہیں پڑھ پائے، تو 50 وقت کی نماز آپ کی امت کیسے پڑھ پائے گی؟ آپ نمازوں کو کم کرائیے۔ جاتے رہے اور کم ہوتی رہی نماز، 5 وقت کی نماز بچی، اور وہی نماز اگر آج کوئی 5 وقت کی پڑھتا ہے تو اس کو 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ امت پر انتہائی شفقت کی بات ہے کہ میری امت پریشان نہ ہو۔ حالانکہ عبادات سے ان کا مرتبہ بڑھتا، جنت کے مستحق اور زیادہ ہوتے، گناہوں سے بچنے والے ہوتے، لیکن چونکہ مشقت کی چیز تھی اس لیے اس کے چھوٹنے کا بھی خدشہ اور خوف تھا، اس لیے بار بار جا کر آپ نماز کی تعداد کم کرواتے رہے اور 5 وقت کی نماز پر آپ نے اطمینان ظاہر کیا۔
ایسے ہی تراویح کا مسئلہ کہ آپ 3 دن جب پڑھائے اور لوگوں کے مجمع کو روز بروز بڑھتا ہوا دیکھے تو آپ نے چوتھے دن نماز نہیں پڑھائی اور فرمایا کہ تمہارے شوق کو دیکھ کر مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے تو تم پر یہ نماز بھاری ہو جائے اور آنے والی امت اس نماز کو ادا نہ کر سکے۔ آج تو یہ نماز سنت ہے تراویح کی، اگر یہ فرض ہوتی 20 رکعت تراویح فرض ہوتی تو کتنی مشقت کی بات ہوتی، کتنے لوگ پڑھتے، کتنے لوگ چھوڑ دیتے۔ اور یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر قائم رہا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی، ان کے دور خلافت میں بھی ایسے ہی لوگ گھروں میں مسجدوں میں 1-2 کر کے نماز پڑھتے رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں بھی نماز کا یہی سلسلہ تھا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا، مشورہ کیا، تو صحابہ کرام کے مشورے سے، صحابہ کرام کے اجماع سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک امام کے پیچھے 20 رکعت تراویح پورے رمضان شریف ایک ختم قرآن کے ساتھ نافذ کیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھا قرآن پاک پڑھتے تھے، انہیں کو امامت کی ذمہ داری ملی کہ تراویح کی نماز وہ پڑھے، اور یہ 20 رکعت تراویح چاروں ائمہ ہزاروں مسائل میں اختلاف ہے، آپس میں چاروں امام کا ہزاروں مسائل میں اختلاف ہے، لیکن 20 رکعت تراویح یہ چاروں ائمہ اس پر متفق ہیں کہ تراویح 20 رکعت پڑھی جائے۔ بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ چونکہ مدینے میں رہتے تھے، ان کا کہنا کہ 36 رکعت ہم پڑھیں گے، کہ مکے میں جو لوگ تھے، جو صحابہ کرام تھے، ہر 4 رکعت کے بعد ایک طواف کرتے تھے، ان کا ثواب بڑھ جاتا تھا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ 4 رکعت کے بعد اہل مکہ طواف کرتے ہیں اور ہمارے سامنے کعبۃ اللہ نہیں ہے، طواف سے ہم محروم ہیں، تو ہم نمازوں کی تعداد کو بڑھائیں۔ لیکن حرمین شریفین میں دونوں مسجدوں میں، مسجد حرام اور مسجد نبوی میں 20 رکعت تراویح اس وقت بھی ہوتی تھی اور آج بھی ہوتی ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی 20 رکعت پڑھتے تھے۔ ان کو شوق اس بات پر 36 رکعت کا ہوا کہ وہ طواف کرتے ہیں تو ان کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ 4 رکعت پر جب بیٹھتے ہیں اس کو ترویحہ کہتے ہیں، اور جب پھر 4 رکعت پر بیٹھتے ہیں تو ترویحتان کہتے ہیں، تسنیہ 2 ترویحہ ہوا، اور ترویحہ کی جمع تراویح آتی ہے، یعنی مسلسل کئی بار آرام کے لیے بیٹھا جاتا ہے اور طواف کیا جاتا ہے۔ تو اگر 8 ہی رکعت ہوتی تو ترویحتان ہی کہتے، تراویح نہ کہتے، اس کا نام ترویحتان ہوتا، تراویح نہیں۔ جمع کا لفظ استعمال جو کیا گیا اس کے 20 رکعت ہونے پر کیا گیا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت تراویح کا حکم دیا۔ جب سے آج تک 20 رکعت پر ائمہ کرام کا بھی اتفاق، صلحاء اولیاء کرام کا بھی اتفاق، اور 20 رکعت کو مسنون قرار دیا گیا، کیونکہ جو حجت شریعت میں ہے وہ قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع صحابہ ہے اور قیاس ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب سپہ سالار بن کر اور فوج کے کمانڈر بن کر جب وہ اپنے صحابہ کرام اور ساتھیوں کے ساتھ نکل رہے تھے، گورنر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، تو نکلتے وقت آپ نے پوچھا کہ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو فیصلہ تم کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا قرآن پاک کو دیکھیں گے، قرآن پاک سے ہم فیصلہ کریں گے۔ آپ نے کہا کہ اگر قرآن پاک میں تم کو مسئلے کا حل نہ ملا تو
انہوں نے کہا کہ حدیث پاک کو دیکھیں گے۔ آپ نے کہا کہ اگر حدیث میں تم کو اس مسئلے کا حل نہ ملا تو انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام کی جماعت کو بلائیں گے، ان سے مشورہ کریں گے، جس بات پر اتفاق ہوگا اس پر ہم فیصلہ کریں گے۔ آپ نے کہا کہ اگر صحابہ کرام بھی اس وقت موجود نہ ہو تو کیا کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر ہم قیاس کریں گے، یعنی اپنے خیال کو، اپنی رائے کو قرآن اور حدیث کے مطابق لائیں گے، اور جو رائے کے اعتبار سے اتفاق ہوگا اسی پر فیصلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یقیناً اس کے حقدار ہو کہ تم فیصلہ کر سکتے ہو۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں آپ نے فرمایا الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ یہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی اتباع کرو گے تم ہدایت کو پالو گے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ میں سے ہیں، خلیفہ ثانی ہیں، ان کے رائے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیتوں کو نازل کیا ہے۔ ان کی رائے کون کاٹ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی رائے کو مانتے اور تسلیم کرتے تھے تو ہم کون ہوتے ہیں جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور ان کے حکم کو نہ مانے؟ وہ یقیناً شریعت کا ایک جز اور حصہ ہے۔ صحابہ کرام کا اجماع اس وقت جب آپ نے حکم دیا تھا تو ایک دو نہیں، ہزاروں سے زیادہ صحابہ کرام موجود تھے، کسی نے نکیر نہیں کی، کسی نے اختلاف نہیں کیا، اور 20 رکعت تراویح صحابہ کرام اس کے بعد بھی پڑھتے رہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور اس کے بعد بھی صحابہ کرام جو باقی تھے رمضان میں 20 رکعت پڑھتے رہے۔ تو تراویح کے بارے میں حدیث پاک میں جو آیا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید پر نماز پڑھے گا، قیام کرے گا، تراویح کا اہتمام اور پابندی کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ حدیث بھی آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ جب آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری پر رکھا فرمایا آمین، اور تیسرے پر قدم مبارک رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے نماز سے فارغ ہو کر پوچھا اللہ کے رسول یہ ایسی بات آپ سے سنے جو اس سے پہلے نہیں سنے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہلاک وہ شخص جس کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ جنت کے تمام دروازے، پہلے روزہ کی فضیلت کیا ہے؟ جنت کے تمام دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیتے ہیں۔ پہلے روزے کی برکت ہے، سمندر کی مچھلیاں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور ہر دن جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ داروں کے لیے آراستہ اور مزین کرتے ہیں، سنوارتے ہیں، اور روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ بہتر ہے، اور آخری رمضان جب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمومی اور اجتماعی اعتبار سے ان کی مغفرت فرماتے ہیں، ان کو انعام سے نوازتے ہیں۔ یہ روزے کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ ہلاک وہ شخص جس کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جبریل علیہ السلام جیسے مقرب اور بڑے فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو لانے والے، پہنچانے والے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، سینے پر اتارنے والے، پڑھ کر سنانے والے،
اور آپ کے ساتھ آخری ایام میں، آخری رمضان میں دور کرنے والے اتنے بڑے فرشتے، انہوں نے بد دعا دی، اس بد دعا پر آمین کس نے کہا؟ امام الانبیاء۔ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو مانتے تھے اور شفقت کرتے تھے اور محبت کرتے تھے، انسانیت میں کوئی شخص چاہے ماں ہو یا باپ ہو اپنی اولاد کو اتنا نہیں مانتا جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا۔ اس پر بھی آپ کی زبان سے کیا نکل رہا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بندہ پایا، جنت میں داخل نہیں ہوا تو آپ نے کہا آمین، یعنی رمضان کے روزوں کی قدر نہیں کیا۔ یہ تقوی کا مہینہ ہے، اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ کس چیز کا تقوی؟ بھوک شدت کی لگی ہے، لیکن روزہ رکھنے والا شخص، روزہ رکھنے والا بندہ، روزہ رکھنے والا امتی، ہر فرد صرف اس لیے کھانا نہیں کھاتا کہ اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ شدید پیاس لگی ہے، دن بھر کام کیا، سفر کیا، چلا، پیاس کی شدت بہت زیادہ ہے، پانی اس لیے نہیں پی رہا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ یہ تقوی پیدا کرا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کوئی سامنے کچھ بکواس میں لگا ہے لیکن اپنی زبان کو غلط استعمال اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ تجارت میں جھوٹ اس لیے نہیں بول رہا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ اپنے نفس پر قابو کیے ہوئے ہے کہ روزے کی حالت میں ہوں، اگر میں نے نفس کو چھوڑ دیا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ یہ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کروا رہے ہیں، یہ تربیت دے رہے ہیں کہ گناہوں سے، جھوٹ سے، غیبت سے، کھانے سے اور پینے سے اور شہوت کو پورا کرنے سے بندے کو روک رہے ہیں، یہ تربیت کر رہے ہیں تاکہ اس کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ اس کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور کوئی بھی کام ہو، دو چیزوں سے ہوتا ہے، یا تو اس کام کا شوق ہو یا تو اس کام کے لیے خوف ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ نہ رکھنے والوں کو کیا عذاب دیں گے، قبر میں کیا حال ہوگا، حشر میں کیا حال ہوگا، جہنم میں جائے گا کس طرح جلایا جائے گا، موت کی سختی کس طرح ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام موت کی سختی کو بتاتے ہیں کہ اگر موت کی سختی کے علاوہ دوسرا کوئی عذاب نہ ہو، نہ عذاب قبر ہو، نہ حشر کے میدان میں سورج سوا نیزے کے اوپر آئے، نہ زمین تانبے کی ہو، اور نہ ہی جہنم میں جائے، تو اس کے لیے بڑا عذاب یہی ہے کہ موت کی سختی سے اس کو گزارا گیا، موت کی سختی سے گزارا گیا۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے، اس کی سختی، اس کی تلخی، اس کی کڑواہٹ اس کے حلق میں، اس کے بدن میں ایسی اترتی ہے کہ پوری زندگی اتنی سختی اور کڑواہٹ اس کے اندر داخل نہیں ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ رکھنے والوں کو خشیت کی طرف لے جا رہے ہیں کہ اس عذاب کا، قبر کی عذاب کا، حشر کی سختی کا، پل صراط پر چلنے اور گزرنے کا، جہنم کے آگ کا، اس میں اژدھے اور بچھوں کے ڈسنے کا، یہ سب جو عذاب ہوگا اس کا خوف دلا رہے ہیں کہ بندہ ان چیزوں کو سوچے اور خوف کھا جائے، ڈر جائے، روزہ کو برباد نہ کرے۔ تو خوف کی وجہ سے بھی انسان کام کو کرتا ہے، لیکن خوف سے جو کام ہوتا ہے اس میں مزہ کم ہوتا ہے۔ ایک ملازم اپنے سیٹھ کے خوف سے کام تو کرتا ہے لیکن مزہ نہیں ہے۔ مزہ کس میں ہے؟ محبت میں ہے۔ محبت میں کام کو پورا کیا جائے اس میں مزہ ہے۔ اللہ کی محبت میں روزہ رکھا جائے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے، غیبت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے،
پیاس کی شدت ہے، بھوک کی شدت ہے، اس پر صبر کریں گے، شہوت پورا کرنے کو دل چاہتا ہے اس کو پورا نہیں کریں گے، کیوں؟ اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ کی محبت میں کیا جائے تو اس میں مزہ ہوتا ہے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ یہ جو دعا لکھی ہے تراویح کی دونوں طرف، یہی دعا سبحان الملک القدوس سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، پوری دعا یہ اپنی بکریاں چرا رہے ہیں میدان میں، اور فرشتہ آیا یہ دعا زور سے پڑھنے لگا۔ اس میں اللہ کی تعریف، بڑی اچھی تعریف بڑے اچھے الفاظ سے کی گئی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے اللہ کی تعریف سن کر بڑے خوش ہوئے کہ میرے اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ وہ پڑھ کر رک گئے فرشتے، تو انہوں نے کہا کہ اس دعا کو اور پڑھو۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی اجرت کیا دیں گے؟ انہوں نے کہا آدھی بکری آپ لے لو۔ ریوڑ تھا، انہوں نے پھر پڑھا، پھر رک گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس دعا کو اور پڑھو۔ انہوں نے کہا اجرت کیا دیں گے؟ انہوں نے کہا آدھی بکری جو بچی ہے اس کو بھی دے دیں گے۔ پھر وہ پڑھ کے رک گئے، انہوں نے کہا اور پڑھو۔ تو انہوں نے پوچھا، فرشتے نے پوچھا کہ اب کیا دو گے؟ انہوں نے کہا کہ بکریوں کو چرانے کے لیے کوئی چاہیے، اس کے بدلے میں مجھے لے لینا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت۔ سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کرنے کے بعد اپنے آپ کو بھی قربان کر دیے۔ تو اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو عمل کیا جائے گا اس میں زیادہ لذت ہے، زیادہ مزہ ہے۔ اس لیے یہ کیفیت پیدا ہو کہ اللہ کی محبت میں عبادت کریں، اللہ کی محبت میں روزہ رکھیں، بھوک پیاس کو برداشت کریں، اور تجارت میں نقصان ہو رہا ہے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اللہ کے رسول کی محبت میں جب محبت کا پہلو غالب ہوگا تو عبادات میں مزہ آئے گا، اور عبادات میں اصل مقصود یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اعلان ہے کہ دوسری تراویح اپنے مسجد میں جیسے ہر سال پڑھی جاتی تھی، انشاءاللہ اس بار بھی دوسری تراویح 10:30 بجے پڑھی جائے گی۔ تمام حضرات اس اعلان کو یاد رکھیں اور ان حضرات کو بھی بتائیں جو پہلی تراویح میں نہیں آ سکتے ہیں۔